تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الرعد آیت نمبر 36 سے 38 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب وکذلک انزلناہ حکما عربیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں۔ اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے۔ اور اے پیغمبر، تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے۔ ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے۔ ان آیات میں یہودیوں اور عیسائیوں کے مختلف گروہوں کا ذکر فرمایا گیا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو قرآن کریم کی آیات سن کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ وہی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی پیشن گوئی پچھلی آسمانی کتابوں میں کی گئی تھی۔ چنانچہ اس گروہ کے بہت سے افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، عیسائیوں میں سے بھی اور یہودیوں میں سے بھی۔ یہ حقیقت ذکر فرما کر ایک طرف تو کفار مکہ کو شرم دلائی گئی کہ جن لوگوں کے پاس آسمانی ہدایات موجود ہیں وہ تو ایمان لا رہے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی اور آسمانی ہدایت وہ ایمان لانے سے کترا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ جہاں اسلام کے دشمن موجود ہیں وہاں بہت سے لوگ اس پیغام ہدایت کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں دوسرا گروہ کافروں کا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قرآن کریم کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ بعض حصوں کا ذکر کر کے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بھی قرآن کریم کی ساری باتوں کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی بہت سی باتیں وہ ہیں جو تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں، مثلا توحید، پچھلے انبیاء کرام پر ایمان اور ان کے واقعات، آخرت کا عقیدہ وغیرہ۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ سوچتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کے معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ کو یہ باتیں وحی سے معلوم ہوئی ہیں۔ اس صورت میں آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ان آیات میں اسلام کے 3 بنیادی عقیدوں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان فرمایا گیا۔ پہلا فقرہ توحید کے اعلان پر مشتمل ہے۔ دوسرے فقرے میں فرمایا گیا اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اثبات کیا گیا۔ اور آخری فقرہ اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، آخرت کے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ یہ تینوں عقائد پچھلی کتابوں میں بھی بیان ہوئے، پھر قرآن کریم کے انکار کا کیا جواز ہے۔ اس بات کی وضاحت بھی فرمائی گئی کہ جو لوگ قرآن کریم کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے،
وہ لوگ قرآن کریم کے ان احکام پر اعتراض کرتے تھے جو تورات اور انجیل کے احکام سے مختلف تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ بنیادی عقیدے تو تمام انبیاء کرام کی دعوت میں مشترک رہے ہیں، لیکن فروعی اور جزوی احکام مختلف انبیاء کرام کی شریعتوں میں مختلف ہوتے رہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر امت کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت مختلف زمانوں میں احکام بھی بدلے۔ اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت مختلف زمانوں میں احکام بھی بدلتے رہے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں جو ایک نبی کی شریعت میں ناجائز تھی دوسرے نبی کی شریعت میں حلال کر دی گئیں، اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوا۔ تو جس طرح پچھلی امتوں میں احکام کی تبدیلی کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اسی طرح یہ قرآن بھی ایک نیا حکم نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے عربی زبان میں ہونے سے یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ ان حالات سے بالکل مختلف حالات میں نازل ہوا ہے جن میں پچھلی کتابیں نازل ہوئی تھی، اس لیے اسے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والی زبان ہے، اور اس میں اس آخری دور کے حالات کی رعایت رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم کے جو احکام ان کافروں کو اپنی خواہشات کے خلاف نظر آ رہے ہیں، ان میں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کی رعایت سے ان میں کوئی تبدیلی کر سکے، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی تبدیلی فرمائیں، لیکن ایک اصول کے طور پر یہ ارشاد فرما کر ساری دنیا کے لوگوں کو متنبع کر دیا گیا۔ مزید ان آیات میں کفار کے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ کے بیوی بچے کیوں ہیں؟ جواب یہ دیا گیا کہ بیوی بچے ایک دو انبیاء کرام کو چھوڑ کر تقریباً سارے انبیاء کو عطا فرمائے گئے، کیونکہ نبوت کا ان سے کوئی تعرض نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام اپنے عمل سے واضح کرتے ہیں کہ ان کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور ان کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں توازن کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔ دوسری یہ بات واضح کی گئی کہ مختلف انبیاء کرام کی شریعتوں میں جزوی فرق ہوتا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔